السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو رکھ رہے ہیں کہ آپ بحیثیت شوہر کیسے ہیں، آپ بحیثیت گھرانے کے سربراہ کیسے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جس میں محبت، مودت اور الفت ہو۔ مکان آپ کا پلرز کے اوپر، ستونوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر، اینٹوں کے اوپر اور چھتی ہوئی جگہ کو نہیں کہتے۔ مکان تو ایک خیمے اور جھونپڑی میں بھی بن سکتا ہے اگر میاں اور بیوی کے مابین محبت، الفت، مودت موجود ہے۔ اور اگر آپ کا کروڑوں روپے کا بھی مکان موجود ہے، اس کے اندر محبت موجود نہیں ہے تو وہ گھر کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی اور جو معاملات کی، انشاءاللہ آگے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بنیادی رہنما اصول بھی بیان کر دیے کہ مثالی گرانے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ وہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر ایک نہایت اہم باب جو مثالی گھرانے کی تشکیل میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سسرالی رشتہ داروں کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کی کس قسم کی ٹریننگ کی، آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو علم ہے کہ ایک غزوے کے اندر جب جناب جویریہ رضی اللہ سے شادی کی، آپ کو پتہ ہے اس غزوے کے اندر صحابہ کے ہاتھ کتنے غلام لگے، 700 کے قریب، اور کتنے دینار لگے، لاکھوں، بے شمار مال غنیمت لگا۔ لیکن اگلے صبح جب صحابہ کو اس بات کا علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ سے شادی کر لی ہے، ہر صحابی نے، رسول اللہ نے نہیں کہا، انہوں نے خود بخود تمام کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا کہ یہ ہمارے رسول اللہ کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہے۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ صحابہ نے ڈول کی وہ لکڑی، آپ کو پتہ ہے ڈول کے اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے جس سے رسی باندھ کر اس کے کنویں میں پھینکا جاتا ہے، یہ صحیح روایات کے الفاظ ہیں۔ ڈول کے اوپر لگنے والی جو لکڑی بھی مال غنیمت میں ملی تھی، لاکھوں دینار کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی سیدہ جویریہ کے خاندان کو، قبیلے کو واپس کر دی کہ اب یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اور کیا اسی کے اوپر بس ہے؟ اگر ہم ان چند باتوں کے اوپر غور کر لیں، ہمارے ہاں سسرال کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، عورت کو خادمہ، باندی بنا کر سمجھا یہ جاتا ہے کہ گھر میں کام والی لے کے آیا جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں ہے، اگرچہ خاوند کے بھی حقوق ہیں، اور انشاءاللہ موقع آیا ان باتوں کو بھی رکھیں گے۔ آپ صرف اس سسرالی رشتہ داری اور حق کے بارے میں ذرا غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عزت کے رشتوں میں ماں باپ کے بعد سب سے عظیم رشتہ وہ ہے کہ کوئی باپ، کوئی بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دے۔ ہمارے ہاں برے صغیر میں جو بیوی کا بھائی ہوتا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ کس لفظ سے پکارا جاتا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے، گویا ایسے کہ نعوذ باللہ جیسے کوئی گالی ہو۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں باپ کے بعد سب سے عظیم رشتہ وہ ہے کہ جو تجھے اپنی بیٹی دے یا جو تجھے اپنی بہن دے۔ اور اسی پر بس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو بلایا اور کہا اے عمر، بات سنو، تم ان قریب مصر کو فتح کرو گے، اور جب تم مصر کو فتح کر لینا تو ان کی عزت اور تکریم کرنا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن العاص کو کہہ رہے ہیں جب تم مصر کو فتح کرو گے تو ان کی عزت اور تکریم کرنا۔ اے اللہ کے رسول، دیگر علاقوں کو بھی فتح کیا ہے، آپ نے کبھی ایسی نصیحت وصیت تو نہیں کی؟ مفہوم یہ ہے، تو آپ اسپیشل مصریوں کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی عزت اور تکریم کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک رہنما اصول بیان کر کے گئے ہیں جس سے مثالی گرانے مارد وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو عزت اور احترام کے رشتے ہوتے ہیں، اگر ان کو ان کا وہی حق دیا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے اسلامی گھرانہ ٹوٹ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اس لیے کہتا ہوں کہ میری مصریوں سے سسرالی رشتہ داری ہے۔ آپ یہ حدیث سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصریوں سے کون سی سسرالی رشتہ داری ہے؟ مفسرین، محدثین نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو باتوں کی بنیاد کے اوپر فرمائی ہوگی۔ نمبر ایک بات کہ باپ ابراہیم کتنے ہزار سال قبل ہیں، ان کی شادی سیدہ ہاجرہ سے ہوئی تھی، اور سیدہ ہاجرہ مصری تھی، مصر سے آئی تھی، اور آپ کو پتہ وہ سارا حضرت سارہ کے واقعے کے اندر
سیدہ حاجرہ کو حضرت ابراہیم کے جب سپرد کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کی. تو پہلی بات ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے جد امجد کی رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے کہا ہو کہ مصریوں کی عزت و تکریم کرنا میری ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے. اور دوسری بات بعد محدثین نے لکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ بھی مصر ہی سے آئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصریوں کو اپنا سسرالی رشتہ دار کہہ دیا. اور عمر بن العاص، یہ بتائیے رسول اللہ کی ایک حدیث کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. یہ وہ اخلاق محمدی ہیں جن کو ہم نے اور آپ نے اگر اپنا لیا. یہ جو پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا، پروگرام میرا پیغمبر جو ہے، یہ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہم پہلوؤں کو سمجھیں، سیکھیں. عمر بن العاص پھر جب مصر میں حاکم اور فاتح بن کے گئے، انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ جو جزیہ ہے اس کو ہم نرم کرتے ہیں، جو ٹیکس ہے اس کو ہم نرم کرتے ہیں، جو عبادت خانوں کے اندر والی ہیں وہ اپنی جگہوں پہ قائم رہیں. تم جن علاقوں پہ کام کرتے ہو آج کے بعد تم ہم سے تنہا لوگے. مصری حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے فاتح آگے ہیں جو ہماری اتنی عزت تکریم کر رہے ہیں. ابھی ہمیں فتح کی ہے، ہم سے کام لینے کے بجائے ہمیں تنخواہوں پہ رکھ رہے ہیں. ابو مریم اور دوسرا پادری جب عمر بن العاص کے سامنے پیش ہوئے تو عمر بن العاص نے ابو مریم سے کہا کہ یہ ہم تمہاری عزت و تکریم ویسے نہیں کر رہے، ہمیں ہمارے رسول نے اس بات کا حکم دیا. تو ابو مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا واقعی تمہارے رسول نے یہ کہا تھا کہ مصریوں کی عزت و تکریم کرنا؟ کہا یہی نہیں تھا کہا، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میری ان سے سسرالی رشتہ داری ہے. تو ابو مریم نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا اور کہا یہ وصیت، یہ نصیحت کوئی پیغمبر اور رسول ہی کر سکتا ہے کہ اتنی پرانی رشتہ داری کا کوئی احترام کیا ہو. اور اس ایک وجہ سے آپ کو پتہ ہے مصر کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اسلام کو قبول کر لیتی ہے. فتح تلوار سے کیا، لیکن اسلام کی قبولیت کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکرام اور عزت بن گیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کچھ غلط روایات ہیں، کچھ غلط باتیں ہیں. ہم پیار اور محبت غیر محرم رشتہ داروں پہ تو انڈیلتے ہیں، لیکن جن محرم رشتہ داروں کا پیار اور محبت کرنا حق ہے وہاں پہ پیار محبت نہیں کرتے، وہاں پہ دل لگی کا معاملہ نہیں کرتے، وہاں پہ خوش طبعی نہیں کرتے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا شاید اسلام کے اندر یہ خشکی موجود ہے، حالانکہ سب سے زیادہ خوش طبعی اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کے اندر، باپ بیٹی کے رشتے کے اندر، بہن بھائی کے رشتے کے اندر. بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے خام ہا لوگوں نے یہ پراپوگنڈا بنا لیا کہ عورت کو مردوں کے تابع کر دیا گیا. یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے، لازمی سمجھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے رشتے کے اندر ماں کو فوقیت دی ہے کہ باپ کو. آپ کو پتا ماں کو فوقیت ملی ہے، تو ماں باپ کے رشتے کے اندر جب ماں کو فوقیت ہے، 1 درجہ 2 درجے 3 درجے نہیں 4 درجے 3 گنا زیادہ بہتر قرار دیا ماں کو باپ سے. جب یہاں پہ ماں کو باپ سے افضل قرار دیا تب تو یہ لوگ جو لبرل مافیاز کے ہیں، جو عورت کے حقوق کے چیمپئن، تب تو نہیں کہتے کہ اسلام نے عورت کو زیادہ حق دیا ہے. بہن اور بھائی کے اندر بھی بہن کا مقام رسول اللہ نے اعلیٰ بیان کیا. بیٹے اور بیٹی کے ماں بہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا مقام اعلیٰ بیان کیا. ان 3 رشتوں کے اندر جب عورت کو فضیلت فوقیت دی گئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں میاں بیوی کے رشتے کے اندر الرجال قوامون، اللہ کا حکم ہے. میاں بیوی کے رشتے کے اندر خامند حاکم ہے گھر کا، کیونکہ حکم اس کا چلے گا. سربراہ خاندان کا وہ ہے. ایک رشتہ میاں بیوی کے اندر خاوند کو اس کی کمائی کے سبب، اس کے بیوی کو خرچہ اٹھانے کے سبب، اس کے بیوی کو کپڑے پہنانے کے سبب اگر خاوند کو مقام زیادہ دیا گیا تو خام خواہ کا یہ وویلا، خام خواہ کے یہ نعرے کہ جیسے عورتوں کو اسلام میں حقوق نہیں دیے جاتے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اور ان کا فرمان ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے. بہترین صدقہ ہم یہ سمجھتے ہیں غریب کو دے دیا بہترین صدقہ، مسجد کو دے دیا بہترین صدقہ، یہ صدقے ہیں. پانی پلا دیا بہترین صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے. کھانا کھلانا چاہیے، یہ صدقے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اور جو تو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اب بتائیے یہ اسلام کی تربیت تو یہ ہے کہ بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلایا جائے. اور بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کی وہی کفالت کرتا ہے، وہی پرورش کرتا ہے، جو خود پہنتا ہے وہ پہناتا ہے، جو خود کھاتا ہے وہ کھلاتا ہے. تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہ اسلام کے سنہری پہلو ہیں جن کو بعد نام نہاد
سیکولر یا لبرل مافیاز آپ کہہ لیں، مومبتی مافیا کہہ لیں، ان لوگوں نے جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جبکہ 3 رشتوں کے اندر عورت کا مقام اسلام میں بھی اعلیٰ ہے، اور ایک رشتے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کو فوقیت دی ہے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں سے خوش طبی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین صدقہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک واقعہ نہایت عمدہ اس حوالے سے، یہ جو خشکی ہے نا، یہ جو مزاج کے اندر تلخی ہے کہ باہر غیر محرم کا کسی کا میسیج آ جائے تو اس کے ساتھ تو ہر قسم کی گفتگو کر لی جائے، لیکن بیوی سے اظہار محبت نہ کیا جائے، بیوی کے ساتھ تلطیف قلبی نہ کی جائے، وہ جو اللہ کی کلام کی آیتوں کے ذریعے گواہوں کے روبرو رسول اللہ کی سنت کے مطابق آپ کے عقد میں آئی ہے، یہ حق تو اس کا ہے، اور یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے بھی دکھایا ہے۔ امی عائشہ کو ایک مرتبہ فال نکلا، ان کی باری تھی، رسول اللہ کے ساتھ سفر پہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا اور امی عائشہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والیوں کے ساتھ مزاج ہے۔ آج خواہ مخواہ کی ہم نے اپنے دماغوں پہ خشکی سجائی ہوئی ہے، اور خواہ مخواہ کا ہم نے یہ شرم و حیا کے معاملات بنائے ہوئے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ شرم و حیا نہیں، تلیف قلبی کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، صحیح آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں، اور حضرت عائشہ جیت گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا اٹھے اور مسکرا اٹھے۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک سفر میں صحابہ کو سائڈ پہ کیا اور عائشہ کو کہا آج دوبارہ دوڑ لگائی جائے، اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت جب میں چھوٹی تھی تو میرا وزن بڑا ہلکا پھلکا تھا اور میں رسول اللہ سے جیت گئی تھی۔ اب کی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور رسول اللہ آگے نکل گئے اور مسکرا کے کہنے لگے عائشہ تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تو نے مجھے شکست دی تھی، اب کی بار میں نے تجھے شکست دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ طرز عمل ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ٹائم اور وقت نہیں ہے تو گھروں میں بگاڑ تو پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ سے زیادہ آپ کا قیمتی ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد، ہر عصر کے بعد اپنی 9 کی 9 بیویوں اور جتنی ازواج مطہرات جب تک جو زندہ رہی ہیں ان کے گھروں میں جاتے تھے، اور ایک ایک سے فجر کے بعد بھی عصر کے بعد بھی ان کی ضروریات اور حاجات کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ایسا اسوہ چھوڑا کہ یقین مانیے آج اگر کوئی مرد ہمارا معاشرہ نہ برے صغیر کا وہ کام کرے تو شاید اس کو معاذ اللہ کیسے کیسے القاب دیے جائے۔ آپ بتائیں، امی عائشہ بیان کرتی ہیں، امہات المومنین بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے رسول اللہ سے زیادہ بیزی ہیں آپ، یا آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کے اندر ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ گھر کے کام کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ؟ آٹا گوندنا، حتیٰ کہ یہ روایات بھی ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو خود گانٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کی خود سلائی کر لیا کرتے تھے، اپنے گھر کی بعض اوقات خود صفائی کر لیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں آج کوئی مرد ہے ایسا جو اٹھے اور اپنے گھر کی صفائی شروع کر دے؟ اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں امت کو نہیں سکھائیں جو آج امت میں خام خواہ معروف ہوگی۔ خیرکم خیرکم لیہلہ وانا خیرکم لیہلی۔ رسول اللہ نے کہا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اپنی بیویوں کے لیے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، گھر والوں سے مراد اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کام کاج کے اندر بیویوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بیویوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے غرض ہوا کرتے تھے کہ رات کو کئی مرتبہ میں سوئی ہوتی تھی، مجھے اٹھاتے بھی نہیں تھے، خود اٹھ کے پانی پی لیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ماز کے اوپر کئی مرتبہ میرا پاؤں آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سجدے میں نہیں تھے پہنچتے میرے پاؤں کو پیچھے نہیں تھے کرتے، جب سجدے میں پہنچتے تھے تو پاؤں کو تھپکاتے تھے اور میں پاؤں کو پیچھے کر لیتی تھی، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا تھا۔ امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سے زیادہ باوفا خامند میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کس لیے کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ حضرت خدیجہ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ خدیجہ کو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کو یاد کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ قریش کی اس ادھیڑ عمر عورت کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے جوان بیویاں دیں, خوبصورت بیویاں دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا, عائشہ تجھے پتہ نہیں خدیجہ کا مقام. خدیجہ وہ تھی کہ جس وقت لوگ میرے سے مال روکا کرتے تھے, خدیجہ مجھ پہ مال نچھاور کیا کرتی تھی. خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا. خدیجہ کی نیکیوں کو یاد کیا کرتے تھے. اور امی عائشہ کا یہ طرز عمل اور ایمانت داری, اس کے اوپر بھی قربان ہیں. پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا, اہل بیت کی فضائل کے حوالے سے اکثر روایات امی عائشہ سے مروی ہیں, اور حضرت خدیجہ کے باب میں بھی 90% سے روایات امی عائشہ سے مروی ہیں کہ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی عید ہوتی, قربانی کا گوشت آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھیجو, خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھیجو. ایک دن ایک عورت رسول اللہ کے گھر میں آئی, رسول اللہ خوشی سے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ نے اس عورت کا اکرام کیا, تکریم کی, اس کو بٹھایا. میں نے کہا اللہ کے رسول, آپ ایسا بالعموم تو نہیں کیا کرتے, آپ ایسا احترام میں نے دیگر عورتوں کے ساتھ نہیں دیکھا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تجھے نہیں پتا, یہ وہ عورت ہے جب میں خدیجہ کے ساتھ رہا کرتا تھا تو ہمارے گھر آیا کرتی تھی, صرف خدیجہ کے گھر آیا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اکرام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ یہ وفائیں ہیں. لیکن میری بہنوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں امت کی بیٹیوں کو بھی نصیحت کی ہیں اور حامدوں کے حقوق کے بارے میں بھی بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا حامد اس کو پیار سے دیکھے یا اس کی طرف ملتفت ہو یا اس کی طرف توجہ کرے تو اس کو خوش کر دے, گویا تابعداری کی مثال قائم کرے. یہ خامن سارا دن اگر باہر کام کرتا ہے تو بنیادی طور پہ اسلام کے اندر یہ کلیہ کہ عورت گھر کی ملکہ ہے, گھر کی ملکہ ہے, گھر کی ملکہ ہے, اور اس ملکہ کا حق ہے کہ اس کا حامن اس کے لیے خدمت کرے, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے, اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے تاکہ یہ اس کے بچوں کی عمدہ پرورش کر سکے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت خاوند گھر میں آئے تو آنے سے پہلے اس کے سامنے شکایتوں کے انبار رکھ دے, بلکہ عورت کا طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کو نصیحت کر دی. کتنی عجیب نصیحت ہے. مرد کے لیے باجماعت نماز مسجد میں فرض ہے, مرد کے لیے کمانا فرض ہے باہر کا. عورتوں کے حوالے سے یہ بات بھی آئی ہے تو ضمنی طور پہ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ عورتوں کو, جو آپ کو پتہ ہے جن گھرانوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں اور کمائی کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر عورتوں کو کام کرنے کی اجازت ہے. لیکن کون کون سے پروفیشنز میں, یہ بات بھی یاد رکھیے, اور کئی پروفیشنز فرض کفایہ ہیں. اگر عورت ٹیچر نہ ہو, اگر عورت ڈاکٹر نہ ہو, اگر عورت نرس نہ ہو تو امت کی بیٹیوں کا پردہ ہی محفوظ نہیں. زچگی کے معاملات کیسے سر انجام دیے جائیں گے, بچیاں پڑھیں گی کیسے پردے کے اندر. گویا یہ معاملات عورتوں کا کرنے چاہیے, لیکن عورتوں کا بنیادی حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اور قرآن کی آیت واشروہن بالمعروف, کہ ان کو گھروں کے اندر ملکہ کی طرح رکھنا چاہیے اور ان کے لیے آپ کو سٹرگل جستجو کر کے کھانا کا انتظام, کپڑے کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ انتظام کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی دیکھی ہے, اور جہنم میں عورتوں کے جانے کی ایک وجہ رسول اللہ نے یہ بھی بیان کی کہ وہ کفران نعمت کرتی ہیں. اور کفران نعمت سے مراد رسول اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ حامد ایک لمبے عرصے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہتا ہے, ان کی کفالت کرتا رہتا ہے, ذرا سی کوئی بری بات دیکھتی ہیں تو حامد کے خلاف بول اٹھتی ہے کہ میں نے اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی. اور رسول اللہ نے مردوں کو بھی کہہ دیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے, اور بعض عورتوں نے اس چیز کو بھی ایک بلا وجہ کا سلوگن بنا لیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کی ٹیر پن کے ساتھ قبول کیا جائے, اس کے ساتھ جتنا بھی فائدہ حاصل کرنا ہے, اس کے ساتھ جتنا بھی معاملہ کرنا ہے, اس کی اس نیچر کو سمجھ کے کرنا ہے, اور اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ حاصل کرو گے. ورنہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو اس کے مزاج کے مطابق آپ یہ بات بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. مرد کے اوپر تو اتنے فرائض ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا کہ اتنے فرائض موجود ہیں, لیکن عورت کی نظر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت صرف نماز باجماعت پڑھے, یعنی اراکین اسلام کا خیال کرے, ارکان اسلام کا خیال کرے عورت, تو صرف اور صرف اس کے بعد
اپنے خامند کی اطاعت کرے تو اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک کا نام باب جہاد بھی ہوگا, ایک کا نام روضے کے اوپر باب الریان رکھا ہوا ہے, باب الصلاۃ رکھا ہوا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا باب ہے. گویا عورت کا جہاد بھی, انفاق فی سبیل اللہ بھی خامند کی تابعداری اور اطاعت میں موجود ہے. گویا جس طرح عورت کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں, اور مثالی گھرانہ تبھی قائم ہو سکتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو, اسلامی جو حقوق ہیں وہ پورا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. معزز ناظرین گرامی قدر, یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر